آداب عرض ہے۔ MCN نیوز چینل پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ناظرین، MCN نیوز کے بانی و محب اردو سابق رکن پارلیمنٹ کے یوم پیدائش اور یوم جمہوریہ کے موقع پر MCN اردو نیوز کی جانب سے سہ ماہی اردو مجلہ عکس ادب کے اشتراک سے ایک محفل مشاعرہ منعقد کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ سابق رکن پارلیمنٹ اتم سنگھ پوار نے آج سے 19 سال پہلے اپنے یوم پیدائش پر ریاست مہاراشٹرا میں کیبل پر پہلی مرتبہ اردو نیوز کا آغاز کیا تھا، جو گزشتہ 19 سال سے دبے کچلے افراد اور انصاف کے متقاضی شہریان کی آواز ارباب مجاز تک کامیابی کے ساتھ پہنچاتا آ رہا ہے۔ ناظرین، آج کی یہ محفل کوہنا مشق و بزرگ شاعر عبدالرحیم رضا جالنوی صاحب کی صدارت میں منعقد کی جا رہی ہے، جبکہ نظامت کے فرائض پربھنی سے تشریف لائے ماہر عروج و کوہنا مشق شاعر شفیع احمد شفیع صاحب فرما رہے ہیں۔ مشاعرے کی روایت کے مطابق اس محفل کے آغاز پر نعت شریف سنانے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں جناب شفیع احمد شفیع صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک کا مطلع حاضر خدمت ملاحظہ فرمائیں۔ ہو باد خدا نعت صدا صلی اللہ کی، صدا صلی اللہ کی، ہو باد خدا نعت صدا صلی اللہ کی، صدا صلی اللہ کی، خوشبو سے یہ گھل جائے فضا صلی اللہ کی، فضا صلی اللہ کی، ہے شمس و قمر میں نہ وہ تاروں میں چمک ہے، وہ تاروں میں چمک ہے شمس و قمر میں نہ وہ تاروں میں چمک ہے، وہ تاروں میں چمک ہے، روزے پہ ہنسی ہے جو ضیا صلی اللہ کی، ضیا صلی اللہ کی، روزے پہ ہنسی ہے جو ضیا صلی اللہ کی، ضیا صلی اللہ کی، امت کے لیے روئے جو سجدے میں تڑپ کر، سجدے میں تڑپ کر، امت کے لیے روئے جو سجدے میں تڑپ کر، سجدے میں تڑپ کر، لوٹے گی بھلا کیسے دعا صلی اللہ کی، دعا صلی اللہ کی، امت کے لیے روئے جو سجدے میں تڑپ کر، سجدے میں تڑپ کر، لوٹے گی بھلا کیسے دعا صلی اللہ کی، دعا صلی اللہ کی، پلکوں میں چھپا لوں گا بڑے ناز و جتن سے، بڑے ناز و جتن سے، پلکوں میں چھپا لوں گا بڑے ناز و جتن سے، بڑے ناز و جتن سے، محشر میں نظر ہو جو ذرا صلی اللہ کی، نظر صلی اللہ کی، محشر میں نظر ہو جو ذرا صلی اللہ کی، ذرا صلی اللہ کی، ہر چیز محبت میں نبی کی کرے قربان، نبی کی کرے قربان، ہر چیز محبت میں نبی کی کرے قربان، نبی کی کرے قربان،
جنت میں لیے جائے وفا صلی اللہ کی وفا صلی اللہ کی جنت میں لیے جائے وفا صلی یہ شعر دوبارہ ہر چیز محبت میں نبی کی کرے قربان نبی کی کرے قربان جنت میں لیے جائے وفا صلی اللہ کی وفا صلی اللہ کی آخری شعر نعت پاک کا میت میں میری آئیں گے للچا کے فرشتے للچا کے فرشتے میت میں میری آئیں گے للچا کے فرشتے للچا کے فرشتے چوکھٹ پہ جو آ جائے خزا صلی اللہ کی خزا صلی اللہ کی چوکھٹ پہ جو آ جائے خزا صلی اللہ کی خزا صلی اللہ کی مقطع ملاحظہ فرمائیں احمد کی سفارش پہ تجھے بخش دے احمد تجھے بخش دے احمد احمد کی سفارش پہ تجھے بخش دے احمد تجھے بخش دے احمد راضی ہو خدا ہو جو رضا صلی اللہ کی رضا صلی اللہ کی راضی ہو خدا ہو جو رضا صلی اللہ کی رضا صلی اللہ کی آئیے حضرات اب یہاں سے مشاعرے کے دور کا آغاز ہونا چاہتا ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں آج کا یہ مشاعرہ موصوف بانی ہمارے MCN کے ان کی سالگرہ کے موقع پر اور یوم جمہوریہ ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اشتراک محترم ہمارے عکس ادب کے مدیر کے اشتراک سے یہ محفل مشاعرہ سجائی گئی ہے۔ آج کے اس حسین و جمیل مشاعرے کے صدر جناب رضا جالنوی ہے اور مہمانان خصوصی کے طور پر معین صاحب فکر پرتاپ گڑھی حال مقیم ممبئی سے تشریف لائے ہیں اور محترم سلیم نواز حشر یہ بھی آج موصوف بطور مہمان خصوصی مدعو کیے گئے ہیں۔ پہلے میں محترم جن کی سالگرہ کے موقع پر یہ مشاعرہ رکھا گیا ہے ان کے تعلق سے قصیدہ یا چند اشعار پیش کرنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں صدر محترم کو کسی شاعر کے اس خطے سے کہ اے کاش اپنے ملک میں ایسی فضا چلے اے کاش اپنے ملک میں ایسی فضا چلے مندر جلے تو رنج مسلمان کو بھی ہو مندر جلے تو رنج مسلمان کو بھی ہو پامال ہو نہ پائے مساجد کی آبرو یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو۔ میں درخواست کر رہا ہوں صدر مشاعرہ سے پہلے ہی کہ وہ آئیں اور اپنے توصیفی کلام سے محظوظ MCN کے معزز ناظرین، یوم جمہوریہ کے موقع پر جناب اتم سنگھ پوار صاحب کا جنم دن بھی ہے، یوم پیدائش بھی ہے۔ یہ دوہری خوشیاں ہمارے حصے آئی ہیں اور ہم یہ دوہری خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس ضمن میں میں نے چند مصرے لکھے ہیں ایک نظم کی شکل میں جو اتم سنگھ پوار صاحب کی کارکردگی، ان کی اردو سے محبت یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ ایک عظیم شخصیت ہے۔ نظم کے چند مصرے پیش خدمت ہے کہ دو دو مبارکبادیاں دینے کا وقت ہے، دو دو مبارکبادیاں دینے کا وقت ہے، یوم جمہوریہ ایک ہے اور دوسرا جو ہے وہ اتم سنگھ پوار جی کا مبارک ہے جنم دن۔ اتم سنگھ پوار جی کا مبارک ہے جنم دن۔ یہ شخص ایک رہبر سترے ذہن کا مالک، یہ شخص ایک رہبر سترے ذہن کا مالک، امن و اما ہو جس میں ایسے چمن کا مالک، امن و اما ہو جس میں ایسے چمن کا مالک، اردو زباں کا حامی، اردو زباں کا عاشق، اردو زباں کا حامی،
اردو زبان کا عاشق آؤ پوار جی کو ڈھیروں مبارکی دی، آؤ پوار جی کو ڈھیروں مبارکیں دے، عمر دراز کی ہم ان کی دعائیں بھی دے، عمر دراز کی ہم ان کو دعائیں بھی دے۔ یہ ایم سی این کا بانی، یہ ایم سی این کا بانی سب کو عزیز تر ہے، خادم قوم کا یہ یوں بھی وسیع نظر ہے، سب کی نظر میں تو ایک یہ قیمتی گوہر ہے، نفرت کا یہ ہے دشمن اور سچا کھرا بشر ہے۔ بہت اچھے۔ نفرت کا یہ ہے دشمن سچا کھرا بشر ہے، آؤ جشن منا لے ہم لوگ آج مل کر، آؤ جشن منا لیں ہم لوگ آج مل کر، یہ جو پوار جی ہیں ان کے لیے دعا ہے، 100 سال یوں ہی جی لیں، 100 سال یوں ہی جی لیں، امرت محبتوں کا ہر حال آپ پی لیں، تم کو پوار جی ہو یہ سال گرہ مبارک، یہ سال گرہ مبارک، یہ سال گرہ مبارک۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ یہ تھے محترم صدر مشاعرہ رضا جالنوی صاحب۔ آئیے میں ایک ایسے شاعر کے حضور اپنی درخواست پیش کر رہا ہوں جو پرتور سے اس مشاعرے میں شرکت کر رہے ہیں۔ آئیے ان کا استقبال کسی شاعر کے شعر سے کر رہا ہوں کہ گل پھول شمس و قمر سارے ہی تھے، گل پھول شمس و قمر سارے ہی تھے، پر ہمیں ان میں تمہیں بھائے بہت۔ میں درخواست کر رہا ہوں رئیس عاجز سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ناظرین، بنا کسی تمہید کے ایک مطلع چند شعر ملاحظہ فرمائیں، گرہ ملاحظہ فرمائیں کہ ہے جان سے بھی پیارا یہ گل ستا ہمارا، ہے جان سے بھی پیارا یہ گل ستا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، اور مینار تاج ساگر گنگا ہمالیہ سب، مینار تاج ساگر گنگا ہمالیہ سب، ورثہ ہر ایک ٹھہرا فخر زماں ہمارا، ورثہ ہر ایک ٹھہرا فخر زماں ہمارا، اور رہتی ہے فکر اس پر دشمن نظر نہ ڈالے، رہتی ہے فکر اس پر دشمن نظر نہ ڈالے، کس کو پتہ ہے یہ درد نہاں ہمارا، کس کو پتہ ہے یہ درد نہاں ہمارا، اور ہے رنگ ڈھنگ الگ سے بولی جدا جدا ہے رنگ ڈھنگ الگ سے بولی جدا جدا ہے، دنیا سے الگ ہے عاجز یہ جہاں ہمارا، دنیا سے الگ ہے عاجز یہ جہاں ہمارا۔ اور ایک غزل ترنم سے حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ ہمدرد حق شناس جیاں لے نہیں رہے، ہمدرد حق شناس جیا لے نہیں رہے، جیا لے نہیں رہے، جیا لے نہیں رہے، گرتے ہوں وہ کو تھامنے والے نہیں رہے، بہت بہت شکریہ، کہ گرتے ہوں وہ کو تھامنے والے نہیں رہے، اور انصاف کی صدائیں عدالت میں اب کہاں، عدالت میں اب کہاں، انصاف کی صدائیں عدالت میں اب کہاں، عدالت میں اب کہاں، عدالت میں اب کہاں، وہ امن آشتی کے اجالے نہیں رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تہذیب علم شوق ہے بچوں میں اب کہاں، تہذیب علم شوق ہے بچوں میں اب کہاں، جس سے ملے سبق وہ رسالے نہیں رہے۔ بہت بہت شکریہ کہ جس سے ملے سبق وہ رسالے نہیں رہے، اور ایثار وہ وفائے
صداقت نہیں رہی، صداقت نہیں رہی، ایثار و وفائے صداقت نہیں رہی، صداقت نہیں رہی، صداقت نہیں رہی، اجداد جیسے کوئی نرالے نہیں رہے، جیسے کوئی نرالے نہیں رہے، اجداد جیسے کوئی نرالے نہیں رہے۔ اور نقطہ حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ تاریخ کی کتاب بھی عاجز بدل گئی، عاجز بدل گئی، تاریخ کی کتاب بھی عاجز بدل گئی، تاریخ کی کتاب بھی عاجز بدل گئی، عاجز بدل گئی، اس میں حقیقتوں کے حوالے نہیں رہے۔ بہت بہت شکریہ کہ تاریخ کی کتاب بھی عاجز بدل گئی، اس میں حقیقتوں کے حوالے نہیں رہے، گرتے ہوں کو تھامنے والے نہیں رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ چونکہ یہ تھے جناب رئیس عاجز پرتوری، جو اپنے کلام سے ہمیں محظوظ فرما رہے تھے۔ آئیے اب میں زحمت غزل سرائی دے رہا ہوں ڈاکٹر یوسف صابر صاحب کو کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ میں درخواست کر رہا ہوں مدیر اعلیٰ سہمائی عکس ادب ڈاکٹر یوسف صابر۔ غزل سے پہلے چند خطات پیش خدمت ہے۔ چاند سا دل میں کوئی ارمان ہونا چاہیے، چاند سا دل میں کوئی ارمان ہونا چاہیے، اور ہم کو اپنی آتما کا گیان ہونا چاہیے، اور بعد میں ہندو یا مسلمان ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے آدمی انسان ہونا چاہیے، سب سے پہلے آدمی انسان ہونا چاہیے، اور بدن میں دل کے ابھی اور خون باقی ہے، بدن میں دل کے ابھی اور خون باقی ہے، یہی وجہ ہے جو اب تک جنون باقی ہے، اور ہمارے پاس نہ زر ہے نہ زمین نہ زیور، پھر بھی ہمارے دم سے ہی لفظ فنون باقی ہے، ہمارے دم سے ہی لفظ فنون باقی ہے۔ اور ایک خطہ دیکھیے کہ وہ جس کی سوچ میں لفظ فنون ہوتا ہے، جس کی سوچ میں وہ جس کی سوچ میں لفظ فنون ہوتا ہے، اور رگوں میں جس کے ادب کا ہی خون ہوتا ہے، نکال سکتا ہے یوں تو رسالہ کوئی بھی، وہی چلاتا ہے جس میں جنون ہوتا ہے، وہی چلاتا ہے جس میں جنون ہوتا ہے، وہی چلاتا ہے جس میں جنون ہوتا ہے۔ اور یہ ایک اور خطہ دیکھیے کہ پانی کی لہروں سے کھیلے طوفانوں پر وار کیا، پانی کی لہروں سے کھیلے طوفانوں پر پانی کی لہروں سے کھیلے طوفانوں پہ وار کیا، اور دیپ جلائے بجلی سے آندھی سے آنکھیں چار کیا، دیپ جلائے بجلی سے آندھی سے آنکھیں چار کیا، اور اپنی چھاتی کشتی کر دی، ہاتھوں کو پتوار کیا، ہم نے اکثر تیر کے ہی ہر مشکل دریا پار کیا، ہم نے اکثر تیر کے ہی
ہر مشکل دریا پار کیا. اور غزل کا مطلع ترنم سے یہ غزل پیش کر رہا ہوں. غزل کا مطلع پیش ہے. میری حسرت میری چاہت میری قیمت ہے محبت. میری حسرت میری چاہت میری قیمت ہے محبت. میری محنت میری دولت میری شہرت ہے محبت. میری محنت جو ہر ایک دل پہ لکھی ہے جو ہر ایک جان میں بسی ہے وہ فسانہ وہ کہانی وہ حقیقت ہے محبت. وہ فسانہ وہ کہانی وہ حقیقت ہے محبت. چاہے انسان ہو یا جن ہو فرشتہ یا خدا ہو جس کی ہے سب کو ضرورت وہ محبت ہے محبت. جس کی ہے سب کو ضرورت وہ محبت ہے محبت. ہے وطن کی جو امانت ہے امن کی جو ضمانت جو مٹا دیتی ہے نفرت کیا کہنے صاحب وہ محبت ہے محبت. جو مٹا دیتی ہے نفرت وہ محبت ہے محبت. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب. جو کہیں جھکتی نہیں ہے جو کبھی مٹتی نہیں ہے ایسی حکمت ایسی طاقت وہ حکومت ہے محبت. ایسی حکمت ایسی طاقت وہ حکومت ہے محبت. دل کی جو پیاس بجھا دے جان میں جان جلا دے یہ وہ امرت ہے محبت. یہ وہ شربت ہے محبت. یہ وہ امرت ہے محبت. یہ وہ شربت ہے محبت. مقطع پیش کر رہا ہوں. دل کی دھڑکن جو بتائے سب کو صابر وہ سنائے خوبصورت ہے محبت خوبصورت ہے محبت خوبصورت ہے محبت خوبصورت ہے محبت میری حسرت میری چاہت میری قیمت ہے محبت. یہ تھے محترم ڈاکٹر یوسف صابر صاحب جو اپنے کلام سے ہمیں محظوظ فرما رہے تھے کہ ہستی کو سنواریں گے اگر یار عمل سے ہستی کو سنواریں گے اگر یار عمل سے جنت میں شجر پائیں گے پھلدار عمل سے. میں التماس کر رہا ہوں شاکر خان شاکر سے جو پرتور سے تشریف لائیں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں محظوظ فرمائیں. حاضرین آداب عرض السلام علیکم. چونکہ اس مشاعرے کا ایک عنوان یوم جمہوریہ بھی ہے
تو میں پرخلوص مبارکباد اہل وطن کو دیتا ہوں اور ساتھ ہی 4 مصرے آپ کی نظر کرتا ہوں کہ نفرتوں کو دور کرنا چاہتا ہوں، نفرتوں کو دور کرنا چاہتا ہوں، ظلمتوں میں نور کرنا چاہتا ہوں، ظلمتوں میں نور کرنا چاہتا ہوں، اور تھا وطن میرا کبھی سونے کی چڑیاں، تھا وطن میرا کبھی سونے کی چڑیاں، اب میں کوہ نور کرنا چاہتا ہوں، اب میں کوہ نور کرنا چاہتا ہوں، اور ملک بنے گہوارہ امن و اما کا، ملک بنے گہوارہ امن و اما کا، ایسا اب دستور کرنا چاہتا ہوں، ایسا اب دستور کرنا چاہتا ہوں۔ اور حضرات ایک نظم یوں ہے کہ نام ہے اس کا انڈیا، بھارت اور ہندوستان ہے، نام ہے جس کا انڈیا، بھارت اور ہندوستان ہے، جگ بھر میں انوکھی جس کی ایک شان ہے، جگ بھر میں انوکھی جس کی ایک شان ہے، ہاں ہاں یہی تو میرا ہندوستان ہے، ہاں ہاں یہی تو میرا ہندوستان ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ یکساں دیا ہے جس نے حق سب کو جینے کا، یکساں دیا ہے جس نے حق سب کو جینے کا، ایسا دیش کا میرا پیارا سویدھان ہے، ہاں ہاں یہی تو میرا ہندوستان ہے، ہاں ہاں یہی تو میرا ہندوستان ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ کتنے بھاشا کئی ہیں بولی، عید دیوالی اور ہولی، کتنے بھاشا کئی ہیں بولی، عید دیوالی اور ہولی، رنگ برنگے گل ہے اس میں ایسا یہ گلدان ہے، رنگ برنگی گل ہے اس میں ایسا یہ گلدان ہے، ہاں ہاں یہی تو میرا ہندوستان ہے، ہاں ہاں یہی تو میرا ہندوستان ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کہتے ایک دوجے کو بھائی، ہندو مسلم سکھ عیسائی کہتے ایک دوجے کو بھائی، یکجہتی کی یہی تو میرے پہچان ہے، ہاں ہاں یہی تو میرا ہندوستان ہے، یکجہتی کی تو میرے بھارت کی پہچان ہے، یہی تو ہندوستان ہے۔ اور دیا ہے کتنے ویروں نے دیش کی خاطر اپنا لہو، یہ شعر بطور خاطر کہ دیا ہے کتنے ویروں نے دیش کی خاطر اپنا لہو، جیسے بھگت اشفاق حمید ٹیپو سلطان ہے، جیسے بھگت اشفاق حمید ٹیپو سلطان ہے، ہاں ہاں یہی تو میرا ہندوستان ہے، ہاں ہاں یہی تو میرا ہندوستان ہے۔ تو آخری اشعار دیکھیے کہ صدیوں سے ہم ایک ہے، صدیوں سے ہم ایک تھے، ایک ہے ایک رہیں گے، یہ شعر بطور خاص تمام ہندوستانیوں کی نظر ہے کہ صدیوں سے ہم ایک تھے اور ایک ہے ایک رہیں گے، سن لے دشمن ہم کو مٹانا نہیں آسان ہے، ہاں ہاں یہی تو میرا ہندوستان ہے، ہاں ہاں یہی تو میرا ہندوستان ہے۔ یہ شعر دیکھیے کہ کس نے دیا تھا کتنا دیا تھا دیش کی خاطر اپنا لہو، کس نے دیا تھا کتنا دیا تھا دیش کی خاطر اپنا لہو، جان کے سب کچھ شاکر پھر بھی وہ انجان ہے، جان کے سب کچھ شاکر پھر بھی وہ انجان ہے، ہاں ہاں یہی تو میرا ہندوستان ہے، ہاں ہاں یہی تو میرا ہندوستان ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھے، یہ تھے جناب شاکر خان شاکر پرتوری۔ آئیے ایک اور ابھرتے ہوئے شاعر کو آواز دے رہا ہوں جو پربنی سے تشریف لائے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے کسی شاعر کے شعر سے کہ دنیا تھی ایک طرف تو قلم دوسری طرف، دنیا تھی ایک طرف تو قلم دوسری طرف، میں نے بڑھا کے ہاتھ قلم کو اٹھا لیا۔ بہت اچھا۔ میں التماس کر رہا ہوں جناب سید کریم اللہ حسینی نیر سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ 4 مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ خیالوں میں تجلی وہ نظر میں نور رہتا ہے، خیالوں میں تجلی وہ نظر میں نور رہتا ہے، جلا ہر دم میرے دل میں چراغ طور رہتا ہے۔ شکریہ۔ خیالوں میں تجلی وہ نظر میں نور رہتا ہے، جلا ہر دم میرے دل میں خیال طور رہتا ہے، شجر ہو کے پرندے ہوں سبھی میں ان کے ساری ہے، شجر ہو کے پرندے ہوں سبھی میں ان کے ساری ہے، مگر مٹی کا پتلا ہی گھمنڈ میں چور رہتا ہے، مگر مٹی کا پتلا ہی گھمنڈ میں چور رہتا ہے۔ اور یہ 4 مصرے
आवाज में मेरी भी तो आवाज मिला दे, आवाज आवाज में मेरी भी तो आवाज मिला दे, धीमी ही सही हक के लिए तू भी सदा दे। आवाज में मेरी भी तो आवाज मिला दे, धीमी ही सही हक के लिए तू भी सदा दे। क्या बात। रूठे हुए भाइयों को मनाना है अगर तो आंगन में जो दीवार खड़ी है वो गिरा दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शुक्रिया। क्या कहने, शुक्रिया। जो दीवार खड़ी है वो गिरा दे। बहुत और ये गजल का मतलब समाप्त कीजिए। अच्छा, टूटा है रब्त उसके मेरे दरमियान में, अच्छा, टूटा है रब्त उसके मेरे दरमियान में, अब गुफ्तगू करूंगा गजल की जबान में। शुक्रिया, शुक्रिया। टूटा है रब्त उसके मेरे दरमियान में, अब गुफ्तगू करूंगा गजल की जबान में। और उसने मतलब माँ बाप को खुदाया तू रखना अमान में, माँ बाप माँ बाप को खुदाया तू रखना अमान में, अटकी हुई है जान मेरी उनके जान में। शुक्रिया। और ये शेर, मकरो फरेब जुल्म सितम फितने और शर, मकरो फरेब जुल्म सितम फितने और शर, सामान ये मिलेंगे सियासी दुकान में, सामान ये मिलेंगे सियासी दुकान में। क्या बात है। और ये शेर, दुश्मन से हम लड़े हैं वतन के तो वास्ते, दुश्मन से हम लड़े हैं वतन के तो वास्ते, महफूज आज हम नहीं अपने मकान में, महफूज आज हम नहीं अपने मकान में। और ये शेर, हुर्फे वफा का जिक्र ना लाए ज़बान पर, हुर्फे वफा का जिक्र ना लाए ज़बान पर, एक कील सी चुभी है मेरे दिल में जान में, एक कील सी चुभी है मेरे दिल में जान में। शुक्रिया। बहुत अच्छे। और ये शेर, कश्ती को छोड़कर जो गए वो पहाड़ पर, कश्ती को छोड़कर जो गए वो पहाड़ पर, नादां समझ रहे थे कि हम है अमान में, नादां समझ रहे थे कि नादां समझ रहे थे कि हम है अमान में। शुक्रिया। तलमी का शेर बहुत। और गज़ल का मुख्तसमात कीजिए। नैयर सभी को रिस्क वो देगा यकीन है, नैयर सभी को रिस्क वो देगा यकीन है, फैलो नमाज फज्र से लेकिन जिहान में, फैलो नमाज फज्र से लेकिन जिहान में। शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। जो कि जनाब सैयद करीमुल्लाह हुसैनी नैयर जो अपने कलाम से हमें नवाज रहे थे। अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब जमाल चिश्ती साहब से, इरफान परवनवी के इस शेर से, कि हमने हालात से सीखा है संभलना इरफान, हमने हालात से सीखा है संभलना इरफान, लोग बेकार ही हालात से डर जाते हैं। मैं दरख्वास्त करूँ जनाब जमाल चिश्ती साहब से जो आए अपने कलाम से। हाज़रीन गिरामी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब सदर की इजाज़त से गज़ल का मतला समात फरमाएँ। अर्ज़ किया है कि ज़मी के राज पोशीदा है मंशा जबिल्लत में, क्या कहने साहब, ज़मी के राज पोशीदा है मंशा जबिल्लत में, कहीं आतिश फिशा रक्सा है कोहसारों की फितरत में, कहीं आतिश फिशा रक्सा है कोहसारों की फितरत में। और ग्रह का ये शेर देखें कि यही दस्तूर खालिक है, यही दस्तूर फितरत भी, यही दस्तूर खालिक है, यही दस्तूर फितरत भी, पड़े झोली में पत्थर आए खतरा जिसकी नीयत में, पड़े झोली में पत्थर आए खतरा जिसकी नीयत में। और ये शेर बतौर ख़ास शोरा हजरात की नज़र तवज्जो तलब है कि नकाब हुस्न में वो रूबरू आ तो गया लेकिन, नकाब हुस्न में वो रूबरू आ तो गया लेकिन, अजब अंदाज से आकर बसा दीदा हैरत में, अजब अंदाज से आकर बसा दीदा हैरत में। और ये शेर भी देखें कि गुजारी उम्र हमने जिंदगी की धूप छाँव में, गुजारी उम्र हमने जिंदगी की धूप छाँव में,
کہیں کچھ پیچ نہ تم پاؤ گے مخلص کی سیرت میں، کہیں تم پیچ نہ کچھ پاؤ گے مخلص کی سیرت میں۔ جزاک اللہ۔ اور یہ شعر بطور خاص گزاری عمر ہم نے زندگی کی دھوپ چھاؤں میں، کہیں کچھ پیچ نہ تم پاؤ گے مخلص کی سیرت میں۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ یہ باقی نوجوان کیا بات ہے، واہ، دراصل ملت کا ہے سرمایہ، دراصل ملت کا ہے سرمایہ، یہ باقی نوجوان کیا بات ہے، دراصل ملت کا ہے سرمایہ، بہت اچھا، اگر تقوی انہیں حاصل ہو جلوت و خلوت میں، اگر تقوی انہیں حاصل ہو جلوت و خلوت میں۔ اور یہ غزل کا آخری شعر سماعت فرما لیں جی کہ ابھی کا رزمیہ میدان جنگ تو علم و حکمت ہے، ابھی کا رزمیہ میدان جنگ تو علم و حکمت ہے، کوئی تو علم کا جذبہ بڑھا دے قوم و ملت میں، کوئی تو علم کا جذبہ بڑھا دے قوم و ملت میں۔ اور ایک غزل کے چند اشعار سماعت فرما لیں۔ مطلع یوں عرض کیا ہے کہ تہذیب غم شناس مروت میں گڑ گیا، تہذیب غم شناس، تہذیب غم شناس مروت میں گڑ گیا، کیا کہنے، واہ، اور دل کے ہر ایک زخم کا ٹانکا ادھڑ گیا، تہذیب غم شناس مروت میں گڑ گیا، دل کے ہر ایک زخم کا ٹانکا ادھڑ گیا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ موسم گلے بہار کا پل میں بگڑ گیا، موسم گلے بہار کا پل میں بگڑ گیا، ایک پیڑ سایہ دار بھی جڑ سے اکھڑ گیا، موسم گلے بہار کا پل میں بگڑ گیا، ایک پیڑ سایہ دار بھی جڑ سے اکھڑ گیا۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ سنے پڑے ہیں دول جہالت کے میں کدے، سونے پڑے ہیں سنے پڑے ہیں دور جہالت کے میں کدے، میں نو نواز ساقی بدی میں جکڑ گیا، میں نو نواز ساقی بدی میں جکڑ گیا۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اہل زباں کو ظرف فصاحت پہ ہے غرور، زبان کو بہت شکریہ، کہ اہل زباں کو ظرف فصاحت پہ ہے غرور، اہل عجم بھی ذو میں تکلم پہ اڑ گیا، اہل عجم بھی ذو میں تکلم پہ اڑ گیا۔ اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرما لیں، کیا گل کھلائے آلائے ابلاغ نے کہ بس، کیا گل کھلائے، موبائل کی طرف میرا اشارہ ہے کہ کیا گل کھلائیں آلائے ابلاغ نے کہ بس، ایک دوست ساتھ رہتے ہوئے بھی بچھڑ گیا، ایک دوست ساتھ رہتے ہوئے بھی بچھڑ گیا۔ شکریہ، بہت خوب۔ یہ تھے جناب عنوان جمال چشتی صاحب جو اپنے کلام سے ہمیں محظوظ فرما رہے تھے۔ آئیے محترم، اب میں حکیم خان حکیم کو زحمت غزل سرائی دے رہا ہوں امام الدین یقین کے اس شعر سے کہ جنہیں ذوق رہبری ہے میرے ساتھ ساتھ آئیں، جنہیں ذوق رہبری ہے میرے ساتھ ساتھ آئیں، میرا ہر قدم ہے منزل میری ہر نظر زمان۔ التماس کروں جناب حکیم غزل کا مطلب پیش خدمت ہے۔ اشتیارہ ہے کن اجالوں کا، اشتیارہ ہے کن اجالوں کا، خواب روشن ہے بجھتی آنکھوں کا، اشتیارہ ہے کن اجالوں کا، خواب روشن ہے بجھتی آنکھوں کا۔ اس میں مطلب ہے کہ زندگی ہے حساب زخموں کا، زندگی ہے حساب زخموں کا، جیسے خوشبو سے رشتہ پھولوں کا، زندگی ہے حساب زخموں کا، جیسے خوشبو سے رشتہ پھولوں کا، اور ہر نفس دوش پر تمنا کی، ہر نفس دوش پر تمنا کی، رقص برپا ہے جیسے شولوں کا، ہر نفس دوش پر تمنا کی، رقص برپا ہے جیسے شولوں کا، اور میں نے دنیا کے برخلاف آخر
میں نے دنیا کے برخلاف آخر راستہ چن لیا اصولوں کا. میں نے دنیا کے برخلاف آخر راستہ چن لیا اصولوں کا. اور زندگی ہے پتنگ کی صورت, زندگی ہے پتنگ کی صورت, ٹوٹ جاتا ہے تار سانسوں کا, ٹوٹ جاتا ہے تار سانسوں کا. اور کھینچتے ہیں لکیر پانی پر, کھینچتے ہیں لکیر پانی پر. ہے عجب سلسلہ یہ سوچوں کا, ہے عجب یہ سلسلہ سوچوں کا. اور کون پائے گا تاہ دریا کی, کون پائے گا تاہ دریا کی. کون سمجھے مزاج لہروں کا, کون سمجھے مزاج لہروں کا. اور یہ میری داستان ہستی ہے, یہ میری داستان ہستی ہے. کب قصہ گئے زمانوں کا. ایک اور غزل پیش خدمت ہے. اپنے گریباں میں جھانکا بھی نہیں جاتا, اپنے گریباں میں جھانکا بھی نہیں جاتا. اس تلخ حقیقت کو ٹالا بھی نہیں جاتا, اس تلخ حقیقت کو ٹالا بھی نہیں جاتا. اور کھویا ہے وجود اپنا یوں منظر ہستی میں, کھویا ہے وجود اپنا یوں منظر ہستی میں. ایک پل کے لیے خود کو ڈھونڈا بھی نہیں جاتا, ایک پل کے لیے خود کو ڈھونڈا بھی نہیں جاتا. اور مدوش تمنا سے حسرت کی فصیلوں تک, مدوش تمنا سے حسرت کی فصیلوں تک اس قید سے سانسوں کی نکلا بھی نہیں جاتا, اس قید سے سانسوں کی نکلا بھی نہیں جاتا. اور گھر بار کی رغبت کے سانچے میں ڈھلے ایسے, گھر بار کی رغبت کے سانچے میں ڈھلے ایسے. بے فکر کہیں جا کر بیٹھا بھی نہیں جاتا, گھر بار کی رغبت کے سانچے میں ڈھلے ایسے. بے فکر کہیں جا کر بیٹھا بھی نہیں جاتا. اور اس چاک کے محور کی مٹی ہے جب مٹی, اس چاک کے محور کی مٹی ہے جب مٹی. سوچا بھی نہیں جاتا, سمجھا بھی نہیں جاتا, سوچا بھی نہیں جاتا, سمجھا بھی نہیں جاتا. اور ہر لمحہ یہاں منظر کروٹی بدلتا ہے, ہر لمحہ یہاں منظر کروٹی بدلتا ہے. منزل کے نشانوں تک پہنچا بھی نہیں جاتا, منزل کے نشانوں تک. شکریہ. یہ تھے محترم حکیم خان حکیم جو اپنے کلام سے ہمیں محظوظ فرما رہے تھے. آئیے اب میں ڈاکٹر نصرت حنفی کو زحمت غزل سرائی دے رہا ہوں کسی شاعر کے شعر سے کہ زلف کے سائے میں عارض کا دہکتا سورج, زلف کے سائے میں عارض کا دہکتا, زلف کے سائے میں عارض کا دہکتا سورج. کیا قیامت ہے کہ دن رات بہم آتے ہیں. میں التماس کروں جناب ڈاکٹر نصرت حنفی سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام. ایک مطلع اور ایک شعر کہ اب یہی مناسب ہے مجھ سے پیار مت کرنا, اب یہی مناسب ہے مجھ سے پیار مت کرنا, روز میرے آنے کا انتظار مت کرنا. اور کچھ تو اپنے دل سے بھی پوچھنا ضروری ہے, کچھ تو اپنے دل سے بھی پوچھنا ضروری ہے. مشوروں پہ اوروں کے اعتبار مت کرنا, کچھ تو اپنے دل سے بھی پوچھنا ضروری ہے, مشوروں پہ اوروں کے اعتبار مت کرنا. اور ایک مطلب اور ایک شعر کہ ہے جو بھی ساتھ بس دو گام تک ہے, ہے جو بھی ساتھ بس دو گام تک ہے, یہ سورج بھی سفر میں شام تک ہے جو بھی ساتھ بس دو گام تک ہے, یہ سورج بھی سفر میں شام تک ہے. میں ہوں اپنی غرض تک پاس اس کے, وہ میرے ساتھ اپنے کام تک, میں ہوں اپنی غرض تک پاس اس کے, میں ہوں اپنی غرض تک پاس اس کے, وہ میرے ساتھ اپنے کام تک ہے. اور ہم نے تحفے میں تمہیں دی ہیں کئی تلواریں, ہم نے تحفے میں تمہیں دی ہیں کئی تلواریں, تم پہ لازم ہے کہ اب سر بھی ہمارا کاٹو. ہم نے تحفے میں تمہیں دی ہیں کئی تلواریں,
के तुम पे लाजिम है कि अब सर भी हमारा काटो, टाक कर एक बटन तुम भी मेरे कुर्ते पर, टाक कर तुम भी मेरे कुर्ते पर, टाक कर एक बटन तुम भी मेरे कुर्ते पर, अपने दांतों से किसी रोज वो धागा काटो। टाक कर एक बटन तुम भी मेरे कुर्ते पर, टाक कर एक बटन तुम भी मेरे कुर्ते पर, अपने टाक कर तुम भी मेरे जवाब नहीं है भाई, तुम भी मेरे, शुक्रिया, यानी और कोई तुम भी मेरे, क्या बात, बहुत कि हमने तोहफे में तुम्हें दी है कई तलवारें, क्या बात है, हमने तोहफे में तुम्हें दी है कई तलवारें, तुम पे लाजिम है कि सर भी हमारा काटो, टाक कर एक बटन तुम भी मेरे कुर्ते पर, अपने दांतों से किसी रोज वो धागा काटो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धागा। और कहाँ बदले, कहाँ बदले कि किस्मत में लिखा है, कहाँ बदले, कहाँ बदले कि किस्मत में लिखा है, हमारा रिस्क हिजरत में लिखा है। कहाँ बदले कि किस्मत में लिखा है, हमारा रिस्क हिजरत में लिखा है, ये लब ये जुल्फ ये आंखें ये चेहरा, अरे क्या बात है, क्या ये लब ये जुल्फ ये आंखें ये चेहरा, तुम्हारा जिस्म फुर्सत में लिखा है, तुम्हारा जिस्म फुर्सत में लिखा है। और आखिरी मतलब और एक शेर देख लें कि हिजरत का बोझ दिल से उतारा नहीं गया, हिजरत का बोझ दिल से उतारा नहीं गया, मैं अपने घर पलट के दोबारा नहीं गया, हिजरत का बोझ दिल से उतारा नहीं गया, मैं अपने घर पलट के दोबारा नहीं गया, रुखसत हुआ तो आंख में दरिया समा गए, रुखसत हुआ तो आंख में दरिया समा गए, फिर यूं हुआ कि मुझसे पुकारा नहीं गया, फिर यूं हुआ कि मुझसे पुकारा नहीं गया। और एक गज़ल के चंद शेर भी आपकी ज़हनत तमाम कि जिनका दुख और मलाल रोटी है, अच्छा, जिनका दुख और मलाल रोटी है, उनका हरदम सवाल रोटी है, इससे रोशन है आग चूल्हे की, इससे रोशन है आग चूल्हे की, मेरे घर का जमाल रोटी है, इससे रोशन है आग चूल्हे की, मेरे घर का जमाल रोटी है, और भूखे चेहरों पे ख्वाब बिखरे हैं, भूखे चेहरों पे ख्वाब बिखरे हैं, बाप के दिल का हाल रोटी है, बाप के दिल का हाल रोटी है, हाल क्या पूछते हो मजहब का, हाल क्या पूछते हो मजहब का, मेरा लुक़मा हलाल रोटी है, हाल क्या पूछते हो मजहब का, हाल क्या पूछते हो मजहब का, मेरा लुक़मा हलाल रोटी है। और हासिल गज़ल शेर कि मुझ पे लाजिम है शुक्र के सजदे, मुझ पे लाजिम है शुक्र के सजदे, मेरे हिस्से में दाल रोटी है, मुझ पे लाजिम है शुक्र के सजदे, मुझ पे लाजिम है शुक्र के सजदे, मुझ पे लाजिम है शुक्र के सजदे, मेरे हिस्से में दाल रोटी है, मुझ पे लाजिम है शुक्र के सजदे, मेरे हिस्से में दाल रोटी है। और ये कहा तेरे दर पे आया हूँ, ये कहा तेरे दर पे आया हूँ, फिर कहा जुल जलाल रोटी है, फिर कहा ये कहा तेरे दर पे आया हूँ, फिर कहा जुल जलाल रोटी है, जिनका दुख वल मलाल रोटी है, उनका हरदम सवाल रोटी है। शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत और हसीन कलाम से नवाज रहे थे मोहतरम डॉक्टर नुसरत हनफी साहब। आइए मैं अब मोहतरम ज़की सिद्दीकी साहब को आवाज़ दे रहा हूँ कि मैं तो अपने कमरे में तेरे ध्यान में गुम था, मैं तो अपने कमरे में तेरे ध्यान में गुम था, घर के लोग कहते थे सारा घर महक रहा था, घर के लोग कहते थे सारा घर महकता था। मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब ज़की सिद्दीकी। वाह 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 वाह, आइए क्या बात, एक गज़ल के चंद अशार मुलाहिज़ा हूँ। तज़किरा जब भी हुआ, तज़किरा जब भी हुआ, जब भी कोई बात हुई, तज़किरा जब भी हुआ, जब भी कोई बात हुई, जाने क्यों मूरे दे इल्जाम मेरी जात हुई। तज़किरा जब भी हुआ, जब भी कोई बात हुई, जाने क्यों मूरे दे इल्जाम मेरी जात हुई। और ज़ीस्त ऐसे भी कुछ
نظر خرابات ہوئی. کیا زیست ایسے بھی کچھ نظر خرابات ہوئی. ہر نفس اپنی مسائل سے ملاقات ہوئی. ہر نفس اپنی مسائل سے ملاقات ہوئی. ہر نفس اپنی مسائل سے ملاقات ہوئی. اور عالمی پس منظر میں جو ہے ایک شعر دیکھیں کہ یہ بلکتے ہوئے بچے یہ سسکتی مائیں. یہ بلکتے ہوئے بچے یہ سسکتی مائیں. کون اس جنگ میں جیتا ہے کسے مات ہوئی. یہ بلکتے ہوئے بچے یہ سسکتی مائیں. کون اس جنگ میں جیتا ہے کسے مات ہوئی. اور تیر لفظوں کے چلے لعن و ملامت ہی ملی. تیر لفظوں کے چلے تیر لفظوں کے چلے لعن و ملامت ہی ملی. سامنا ان سے ہوا جب بھی ملاقات سامنا ان سے ہوا جب بھی ملاقات ہوئی. اور میرے پہلو میں دل زار تڑپتا ہی رہا. میرے پہلو میں دل زار تڑپتا ہی رہا. آپ کی بزم میں حاصل یہی سوغات ہوئی. آپ کی بزم میں حاصل یہی سوغات ہوئی. اور دیکھیے شعر کہ مرکز امن و مساوات جسے سمجھے تھے. مرکز امن و مساوات جسے سمجھے تھے. ہائے اس شہر میں ہائے اس شہر میں ناقدری جذبات ہوئی. مرکز امن و مساوات جسے سمجھے تھے. ہائے اس شہر میں ناقدری جذبات ہوئی. اور مقطع کا شعر دیکھیں, آخری شعر دیکھیں کہ خود کو ہی بھول گئے کچھ نہ ہمیں یاد رہا. خود کو ہی بھول گئے کچھ نہ ہمیں یاد رہا. دن کہاں نکلا کہاں ڈوبا کہاں رات. خود کو ہی بھول گئے کچھ نہ ہمیں یاد رہا. دن کہاں نکلا کہاں ڈوبا کہاں رات ہوئی. تذکرہ جب بھی ہوا جب بھی کوئی بات ہوئی. جانے کیوں مورد الزام میری ذات ہوئی. ایک غزل کے چند اشعار اور ملاحظہ کر لیں. چھوٹی بہر کی غزل ہے کہ نفرتوں کو مٹا دیجئے. نفرتوں کو مٹا دیجئے. نفرتوں کو مٹا دیجئے پیار کی لو بڑھا دیجئے. نفرتوں کو مٹا دیجئے پیار کی لو بڑھا دیجئے. اور غم میں بھی مسکرا دیجئے. غم میں بھی مسکرا دیجئے. زخم کھا کر دعا دیجئے. غم میں بھی مسکرا دیجئے. زخم کھا کر دعا دیجئے. اور ماں سوا اس کے چاہت نہیں. ماں سوا اس کے چاہت نہیں. چاہتوں کا صلہ دیجئے. ماں سوا اس کے چاہت نہیں. چاہتوں کا صلہ دیجئے. اور کھل نہ جائے وفا کا بھرم. کھل نہ جائے وفا کا بھرم. رسم الفت نبھا دیجئے. کھل نہ جائے وفا کا بھرم. رسم الفت نبھا دیجئے. اور حرف آئے اگر آن پر. شعر دیکھیں کہ حرف آئے اگر آن پر پھر تو طوفان اٹھا دیجئے. حرف آئے اگر آن پر پھر تو طوفان اٹھا دیجئے. پھر تو طوفان اٹھا دیجئے. اور ہے یہ معراج انسانیت کی. ہے یہ معراج انسانیت کی کر کے احسان بھلا دیجئے. ہے یہ معراج انسانیت کی کر کے احسان بھلا دیجئے. اور مقطع سماعت کریں کہ گر قدم میرے بہکیں ذکی. گر قدم میرے بہکیں ذکی مجھ کو سولی چڑھا دیجئے. بہت ہی خوبصورت. محترم سامعین, اس مشاعرے کو اب تک جو نہایت کامیابی کے ساتھ جو ہے چلا رہے ہیں ناظم مشاعرہ جناب شفیع احمد شفیع صاحب. میں ان کے تعلق سے بتا دوں کہ یہ پربھنی سے تشریف لائے ہیں اور شاعری کے علم عروض کے ماہر ہیں. اور انہوں نے اپنے کئی جو ہے شاگرد بھی بنا رکھے ہیں. میں جناب شفیع احمد شفیع صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے محظوظ فرمائیں.
کیونکہ یہ مشاعرہ 26 جنوری سے بھی موسوم ہے جی، تو ملاحظہ فرمائے تعلق سے کچھ اشعار کہ پرچم ہوا حسین شہیدوں کے خون سے، پرچم ہوا حسین شہیدوں کے خون سے، اور گلزار ہے زمین شہیدوں کے خون سے، کیا کہنے گلزار ہے زمین شہیدوں کے خون سے، اور آنکھوں میں اشک ہیں تو وہ فطرت کی دین ہے، آنکھوں میں اشک ہیں تو وہ فطرت کی دین ہے، خوش بھی ہوئے مکین شہیدوں کے خون سے، خوش بھی ہوئے مکین شہیدوں کے خون سے، اور جل کر چراغ راہ دکھائیں گے رات بھر، جل کر چراغ راہ دکھائیں گے رات بھر، جل کر چراغ راہ دکھائیں گے رات بھر، ہم کو تو ہے یقین شہیدوں کے خون سے، ہم کو تو ہے یقین شہیدوں کے خون سے، وہ ہو غروب شمس کا یا ہو گلاب کا، وہ ہو غروب شمس کا یا ہو گلاب کا، وہ سرخ ہو نسین شہیدوں کے خون سے، وہ ہو غروب شمس کا یا ہو گلاب کا، جو ہو غروب شمس کا نہ ہو یا ہو گلاب کا، واہ وہ سرخ ہو نسین شہیدوں کے خون سے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے کہ آزاد گر نہ ہوتے کہاں جاتے گھومنے، آزاد گر نہ ہوتے کہاں جاتے گھومنے، رادھا ہو میں جبین شہیدوں کے خون سے، رادھا وہ مہجبین شہیدوں کے خون سے۔ اور آخر شعر ملائد آزاد گر نہ ہوتے کہاں جاتے گھومنے، رادھا وہ مہجبین شہیدوں کے خون سے، اور سرحد کا ذرہ ذرہ خدا سے کرے دعا، سرحد کا ذرہ ذرہ خدا سے کرے دعا، جیتے کبھی نہ چین شہیدوں کے خون سے، جیتے کبھی نہ چین شہیدوں کے، سرحد کا ذرہ ذرہ خدا سے کرے دعا، جیتے کبھی نہ چین شہیدوں کے خون سے۔ مقطع ملاحظہ فرمائیں، احمد وطن سے عشق کا جو درس دے ہمیں، احمد وطن سے عشق کا جو درس دے ہمیں، احمد وطن سے عشق کا جو درس دے ہمیں، محبوب ہے وہ دین شہیدوں کے خون سے، محبوب ہے وہ دین شہیدوں کے خون سے۔ ملاحظہ فرمائیں غزل کا مطلب، پل بھر کو پلک بھی گر جھپکی توہین نظر ہو جاتی ہے، پل بھر کو پلک بھی گر جھپکی توہین نظر ہو جاتی ہے، پہلو میں ہنسی ہو دل بر تو لمحوں میں سحر ہو پل بھر کو پلک بھی گر جھپکی توہین نظر ہو جاتی ہے، پہلو میں ہنسی ہو دل بر تو کیا کہنے شفیع صاحب، لمحوں میں سحر ہو جاتی ہے۔ اور حسن مطلب ملاحظہ فرمائیں، پھولوں کی تمنا جب جب کی کانٹوں کو خبر ہو جاتی ہے، پھولوں کی تمنا جب جب کی، پھولوں کی تمنا جب جب کی کانٹوں کو خبر ہو جاتی ہے، خوشبو کے لیے تھی جو راہیں آہوں کی گزر ہو جاتی ہے، خوشبو کے لیے تھی جو راہیں آہوں کی گزر ہو جاتی ہے۔ یہ شعر بطور خاص کہ الفاظ کے جگمگ میلے میں، الفاظ کے جگمگ میلے میں جب لوح و قلم کے جلوے ہوں، الفاظ کے جگمگ میلے میں جب لوح و قلم کے جلوے ہوں، تحریر پرانی ہو کر بھی
تمثیل ہنر ہو جاتی ہے، تحریر پرانی ہو کر بھی تمثیل ہنر ہو جاتی ہے۔ پھر غزل کا شعر ملاحظہ فرمائیں، الفت کی کرشمہ سازی ہے یا دل کی تڑپ کا ہے حاصل۔ الفت کی کرشمہ سازی ہے، الفت کی کرشمہ سازی ہے یا دل کی تڑپ کا ہے حاصل، سجتے ہیں ادھر وہ درپن میں دھڑکن سی ادھر ہو جائے، کیا کہنے سجتے ہیں ادھر وہ درپن میں دھڑکن سی ادھر ہو جائے، الفت کی کرشمہ سازی ہے یا دل کی تڑپ کا ہے حاصل، سجتے ہیں ادھر وہ درپن میں دھڑکن سی ادھر ہو جاتی ہے۔ یہی چیز ہے، ورنہ آدمی کرکٹ کھیلتا ایک ایج میں تھک جاتا، فٹ بال کھیلتا، لیکن شاعری میں ایج جیسی جیسی بڑھتی اس میں نکھار آتا ہے، یہ اصل بات۔ بہت صحیح ہے۔ تو ملاحظہ فرمائیں کہ الفت کی کرشمہ سازی ہے یا دل کی تڑپ کا ہے حاصل، سجتے ہیں ادھر وہ درپن میں دھڑکن سی ادھر ہو جاتی ہے۔ آپ کی دھڑکنیں قائم رکھے اللہ۔ شیریں بھی ندی کے دامن سے فرحات کے ہاتھوں پانی لے، شیریں بھی ندی کے دامن سے فرحات کے ہاتھوں پانی لے، سپنے کے مگر سچ ہونے تک ایک عمر بسر ہو جاتی ہے، سپنے کے مگر سچ ہونے تک ایک عمر بسر ہو جاتی ہے۔ شفیع صاحب دوبارہ کہیے۔ شیریں بھی ندی کے دامن سے فرحات کے ہاتھوں پانی لے، سپنے کے مگر سچ ہونے تک ایک عمر بسر ہو جاتی ہے، اور شعلوں سے تعصب کے ہم کو ہر دم، شعلوں سے تعصب کے ہم کو بیدار تو ہر دم رہنا ہے، شعلوں سے تعصب کے ہم کو بیدار تو ہر دم رہنا ہے، بستی کی ہوا بھی طوفان کے پھر زیر اثر ہو جاتی ہے، بستی کی ہوا بھی طوفان کے۔ مقطع ملاحظہ فرمائے، اس حسن غزل کی شوخی کو احمد نہ نظر پھر لگ پاتی، اس حسن غزل کی شوخی کو احمد نہ نظر پھر لگ پاتی، رخسار حسیں پر کاجل کی ایک تل بھی اگر ہو جاتی ہے، رخسار حسیں پر کاجل کی ایک تل بھی اگر ہو جاتی ہے۔ آئیے حضرات، آج کے اس شعری محفل و مشاعرے کے مہمان خصوصی محترم ڈاکٹر سلیم نواز حشر صاحب سے میں التماس کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں محظوظ کریں۔ محترم سامعین، آج کا یہ MCN کا مشاعرہ MCN کے روح روا علی جناب عزت مآب اتم سنگھ پوار صاحب کی سالگرہ کے موقع پر اور عکس ادب کے اشتراک سے یوم جمہوریہ کے پرمسرت موقع پر منعقد ہوا ہے۔ میں ان دونوں کو جو ہے مبارکباد دیتا ہوں، اور خطہ عرض ہے کہ امن و اما کے تارے بھی جب ڈوب جائیں گے، امن و اما کے تارے بھی جب ڈوب جائیں گے، خون سرحدوں پہ اپنے سپاہی بہائیں گے، امن و اما کے تارے بھی جب ڈوب جائیں گے، خون سرحدوں پہ اپنے سپاہی بہائیں گے، حب وطن کا دیکھیے ہے شوق کس قدر، کیا بات ہے، کیا بات حب وطن کا دیکھیے ہے شوق کس قدر، بچے بھی کہہ رہے ہیں
کہ بندوق اٹھائیں گے. بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ بندوق اٹھائیں گے. چند متفق اشعار کہ کہتے ہیں غلط لوگ کہ مزدور مر گیا. کہتے ہیں غلط لوگ کہ مزدور مر گیا. تھکن تھی مدتوں کی اسے نیند آ گئی. کہتے ہیں غلط لوگ کہتے ہیں غلط لوگ کہ مزدور مر گیا. تھکن تھی مدتوں کی اسے نیند آ گئی. اور ایک شعر اور دیکھیے کہ ڈاکٹر صاحب کہ وہ جس نے فقیروں کا اڑایا تھا کل مذاق. وہ جس نے فقیروں کا اڑایا تھا کل مذاق. اب وہ شہر میں کاسا لیے گھوم رہا ہے. وہ جس نے فقیروں کا اڑایا تھا کل مذاق. اب وہ شہر میں کاسا لیے گھوم رہا ہے. اور نوجوانوں کی کسک کو اس شعر میں پیش کیا ہے میں نے کہ ڈگری ملی ہے پھر بھی یہ دل مطمئن نہیں. ڈگری ملی ہے پھر بھی یہ دل مطمئن نہیں. ڈگری کے ساتھ ہی مجھے روٹی بھی چاہیے. ڈگری کے ساتھ ہی مجھے روٹی بھی چاہیے. ڈگری ملی ہے پھر بھی یہ دل مطمئن نہیں. ڈگری کے ساتھ ہی مجھے روٹی بھی چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب یہ شعر دیکھیے کہ ساقی تیرے ساغر کا محتاج نہیں ہوں میں. ساقی تیرے ساغر کا محتاج نہیں ہوں میں. ہر گام پہ میں نے بھی میخانہ بنا ڈالا. ساقی تیرے ساغر کا محتاج نہیں ہوں میں. ہر گام پہ میں نے بھی میخانہ بنا ڈالا. اور ذکی صاحب یہ غزل کا مطلع جو ہے عرض کر رہا ہوں کہ دار سے چیخ کر سچائیاں آواز دیتی ہیں. دار سے چیخ کر سچائیاں آواز دیتی ہیں. ستمگر اب تجھے رسوائیاں آواز دیتی ہیں. دار سے چیخ کر سچائیاں آواز دیتی ہیں. ستمگر اب تجھے رسوائیاں آواز دیتی ہیں. اور خاص طور سے یہ شعر صدر محترم کہ ہمیں آ کے بچا لو تم ہمیں آ کے بچا لو تم کہیں دیمک نہ کھا جائے. ہمیں آ کے بچا لو تم کہیں دیمک نہ کھا جائے. کتابوں سے بھری الماریاں آواز دیتی ہیں. کتابوں سے بھری ہمیں آ کے بچا لو تم کہیں دیمک نہ کھا جائے. کتابوں سے بھری الماریاں آواز دیتی ہے. اور چشتی صاحب قوم کے نوجوانوں کی نظر یہ شیئر کر رہا ہوں کہ طرب خانوں سے منہ موڑو طرب خانوں سے منہ موڑو کتابوں سے کرو یاری. طرب خانوں سے منہ موڑو کتابوں سے کرو یاری. تمہیں علم و ہنر کی وادیاں تمہیں طرب خانوں سے منہ موڑو کتابوں سے کرو یاری. تمہیں علم و ہنر کی وادیاں آواز دیتی ہیں. اور یہ شعر جو ہے ہمارے نوجوانوں کی نظر ہے کہ میں جن کی خوشیوں کی خاطر گھر سے دور آیا ہوں. میں جن کی خوشیوں کی خاطر گھر سے دور آیا ہوں. انہیں بچوں کی اب کلکاریاں میں جن کی خوشیوں کی خاطر گھر سے دور آیا ہوں. انہیں بچوں کی اب کلکاریاں آواز دیتی ہیں. اور مقطع ہے کہ بھٹک جاتا ہے جب بھی حشر انسان اپنی راہوں سے. ڈاکٹر صاحب بھٹک جاتا ہے جب بھی حشر انسان اپنی راہوں سے تو اس کو اس کی ذمہ داریاں آواز دیتی ہیں. اور ایک غزل کا مطلع عرض ہے کہ ہرگز نہ پگڑی آپ
किसी की उछालिए, अच्छा पैगाम है। हरगिज न पगड़ी आप किसी की उछालिए, खामी पे पर्दा डाल के खूबी उजालिए, खामी पे खामी पे पर्दा डाल के खूबी उजालिए, और कदमों के निशान देख के चलता है ज़माना, कदमों के निशान देख के चलता है ज़माना, तुम बेनिशान जजीरों से रस्ते निकालिए, तुम बेनिशान जजीरों से रस्ते निकालिए, और आंखें दिखा ना पाएगा हरगिज तुम्हें जहां, आंखें दिखा न पाएगा हरगिज तुम्हें जहां, आंखें दिखा ना पाएगा हरगिज तुम्हें जहां, इल्मो हुनर के आप समंदर खंगालिए, इल्मो हुनर के आप समंदर खंगालिए। और शेर देखिए कि गर कुछ नहीं है पास तो सदका है ये बड़ा, गर कुछ नहीं है पास तो सदका है ये बड़ा, बढ़कर किसी के पाँव का बढ़कर किसी के पाँव का कांटा निकालिए। और मख्तार है कि तुमको कहीं नवाज ये डसले ना एक दिन, तुमको कहीं नवाज ये डसले ना एक दिन, ना आस्ती में अपने सपोलों को पालेंगे। शुक्रिया सर, बहुत आस्ती में बहुत खूब। ये थे जनाब डॉक्टर सलीम नवाज हशर साहब, जो अपने मुरस्सा कलाम से हमें नवाज रहे थे। अब मैं इस महफिल में मुंबई से आए हुए मोहतरम शायर, जो आज की मजलिस में बतौर मेहमान खुसूसी मदू हैं, आपके 2 शेरी मजमुए मंजर आम पर आकर मकबूल हो चुके हैं। सरसों के फूल और वादी गज़ल, उर्दू की मोहब्बत में आप यहाँ पर हमारे दावत पर आए हैं। मैं किसी शायर के इस शेर से आवाज़ दे रहा हूँ उन्हें। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की है। मैं इल्तिमास कर रहा हूँ मोहतरम शेख मोइनुद्दीन फ़िक्र साहब से कि वो आएँ और अपने कलाम से हमें महसूस फरमाएँ। शेख मोइनुद्दीन फ़िक्र, प्रतापगढ़ी, मुकीम, मुंबई। बगैर किसी तमहीद के चंद अशार आपके मुतबर समातों के हवाले। इन कानों में कोई तो रस घोल गया है, इन कानों में कोई तो रस घोल गया है, वो कौन था जो उर्दू बोल गया। क्या बात है, इन कानों में कोई तो रस घोल गया है, वो कौन था जो उर्दू ज़ुबान बोल गया है। बोल गया है, वाह। बिक रहा था शहर में मेरी गुर्बत का लहू, क्या बात है। बिक रहा था शहर में, बिक रहा था शहर में मेरी गुर्बत का लहू, पलट के देखा खरीदार सभी अपने थे। क्या बात है। बिक रहा था शहर में अपनी गुर्बत का लहू, पलट के देखा खरीदार सभी अपने थे। और एक शेर कि मैं सो गया था फिर भी जलता रहा दिया, अरे क्या बात। मैं सो गया था फिर भी जलता रहा दिया, उसको तुम्हारे वादे पर कितना यकीन था। अरे क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, वाह। मैं सो गया था, वाह वाह, फिर भी जलता रहा दिया, वाह। उसको तुम्हारे वादे पर कितना यकीन था। क्या बात है। और चंद शेर, आईने पर आईने को तोड़ दिया इस ख्याल से, आईने को तोड़ दिया इस ख्याल से, किसी और को न देखे उन्हें देखने के बाद। अरे क्या बात, क्या वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आईने को तोड़ दिया इस ख्याल से जी, किसी और को न देखे उन्हें देखने के बाद। क्या बात। और एक शेर आप सदर मोहतरम के हवाले से, इरशाद, इरशाद। ये शेर उर्दू अदब में अभी तक नहीं आया है। क्या आईना पूछता है मुझसे वो चेहरा किसका था। क्या बात है, क्या बात। आईना पूछता है मुझसे वो चेहरा किसका था,
नाबीना मुझे कर गए एक बार देख कर। अरे वाह, बहुत नाबीना कर गए मुझे एक बार देख। क्या बात है, वाह वाह वाह। आईना पूछता है मुझसे क्या बात है, वो चेहरा किसका था, वाह नाबीना मुझे कर गए एक बार देख कर। क्या बात है, और उर्दू अदब में शराब का जिक्र बार बार आता है, लेकिन शराब पर शेर अच्छा अभी तक आया नहीं, फिर पड़ता बड़ी साहब सुने। अच्छा जो पी के बहकते हैं मैकश नहीं होते। अच्छा, जो पी के बहकते हैं वो मैकश नहीं होते। मैकश बाद पीने के आते हैं होश में। अरे वाह, क्या बात, क्या बात, जो पी के बहकते हैं वाह वाह, मैकश बाद पीने के आते होश में। वाह, क्या कहना। आपके लिए मेरा मशवरा, अगर पीने की हाजत हो तो उनके घर चले जाना। अगर पीने की हो तो उनके घर चले जाना, वो अपने चाहने वालों को आंखों से पिलाते हैं। क्या बात, वो अपने चाहने वालों को आंखों से पिलाते हैं। क्या बात है, वाह, एक शेर आपके लिए, इरशाद, दो घूंट पी के समझा उन्हें भुला दूंगा। क्या बात है, दो घूंट पी के समझा उन्हें भुला दूंगा। ये क्या हुआ क्यों और याद आने लगा। अरे वाह, बहुत अच्छे, क्या हुआ क्यों और याद आने। जो घूंट पी के समझा उन्हें भुला दूंगा, ये क्या हुआ और याद आने लगे। क्या बात है, वाह वाह, दो घूंट पी के उनके ख्यालों में खो गया। दो घूंट पी के उनके ख्यालों में खो गया। ऐसा लगा शराब में डूबा हुआ हूँ। अरे दो घूंट पी के उनके ख्यालों में खो गया। गया। ऐसा लगा शराब में डूबा हुआ हूँ मैं। और एक शेर आपके नाम कि नशा शराब का नहीं तेरी नजर का है। नशा शराब का नहीं तेरी नजर का है। मुद्दत हुई कि मैंने छोड़ दी शराब। अरे वाह वाह, मुद्दत हुई कि मैंने छोड़ दी शराब। और उर्दू अदब में हम हर चीज़ चांद जैसा यानी चांद को हमने एक पे रखा और बाकी सब तो सानी फिक्र का शायद सुनिए। चांद को चांद कहें, चांद को चांद कहें, तुझको चांद जैसा कहें। चांद को चांद कहें, तुझको चांद जैसा कहें। ये तेरे हुस्न की तौहीन मिसाल नहीं। अरे वाह वाह, क्या बात है, तेरे हुस्न की तौहीन है मिसाल नहीं। ऐसी मिसाल चांद को चांद कहें, क्या बात है, वाह, तुझको चांद जैसा कहें। क्या बात ये तेरे हुस्न की तौहीन मिसाल नहीं। बहुत खूब, बहुत। चांद बैठा है उनकी गोदी में, पहलू में। चांद बैठा है उनके पहलू में, आंखें परेशान देखे तो किसे देखें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। चांद बैठा है उनके पहलू में, आंखें परेशान देखें तो किसे देखें। देखें। और उसके बाद तो चांद एक और शेर आज की हुकूमत पर कि जंगल है बबूलों का, जंगल है बबूलों का, जंगल है बबूलों का, कांटों की हुकूमत है। जंगल है बबूलों का, जंगल है बबूलों का, कांटों की हुकूमत है। मेरा दामन भी खतरे में, तेरा आंचल भी खतरे में। अरे क्या बात है, क्या बात है, तेरा आंचल भी खतरे में। क्या बात है, बताओ एक बार और बताओ। जंगल है बबूलों का, जंगल है बबूलों का, कांटों की हुकूमत है। कांटों पे हुकुम, मेरा दामन भी खतरे में, तेरा तेरा आंचल आंचल भी भी खतरे खतरे में। में। क्या बात है, वाह, दोनों तरफ से लगी हुई है। अच्छी है, मेरा दामन भी खतरे में है, तेरा आंचल भी खतरे में। बहुत बहुत खूब। हैरत ज़दा हूँ, ये 14वीं की चांद की बात हो रही है। अच्छा, हैरत ज़दा हूँ, चांद को देखा था बाम पर। हैरत ज़दा हूँ, चांद चांद को देखा था बाम पर। सब लोग कह रहे थे कि बादल में चांद था। अच्छा अच्छा है, वाह। हैरत ज़दा हूँ, कह रहे थे, चांद को देखा था बाम पर। बाम पर, अच्छा है, सब लोग कह रहे हैं कि बादल में बादल में चांद। और दूसरा शेर इरशाद। आपके लिए, बस्ती मुठा शोर जब चांद चांद का, बस्ती में मचा शोर जब चांद चांद का। सब लोग तेरे घर की तरफ देखने लगे। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, सब लोग बस्ती में शोर जब चांद चांद का, सब लोग तेरे घर की तरफ देखने लगे। क्या बात। और अब एक गज़ल भी सुना दें। क्या है कि भाई मैं तो टीचर हूँ, कभी कभी चाय पानी के हिसाब जुगाड़ के हिसाब से शेर शायरी करता हूँ। ख़त का हर लफ्ज़ मोतबर है मगर
خط کا ہر لفظ معتبر ہے مگر معتبر ہے تیرے وعدوں پر یقین آتا ہی نہیں. کیا بات. خط کا ہر لفظ معتبر ہے مگر تیرے وعدوں پر یقین آتا ہی نہیں. واہ. درد دل کا علاج کون کرے درد دل کا علاج کون کرے قریب تو میرے آتا ہی نہیں. اچھا. درد دل کا علاج کون کرے قریب تو میرے آتا ہی نہیں. جب سے دیکھا ہے تیرے چہرے کو جب سے دیکھا ہے تیرے چہرے کو کوئی چہرہ مجھے بھاتا ہی نہیں. واہ واہ. کیا بات. جب سے دیکھا ہے تیرے چہرے کو کوئی چہرہ مجھے بھاتا ہی نہیں. اور پہنچنے کی کوشش کیجئے کہ دھوپ مایوس لوٹ جاتی ہے. مایوس لوٹ جاتی. کیا بات ہے. واہ. دھوپ مایوس لوٹ جاتی ہے تو کبھی بام پہ آتا ہی نہیں. ارے واہ واہ. دھوپ مایوس لوٹ جاتی ہے تو کبھی بام پہ آتا ہی نہیں. اور شکاری گھات میں بیٹھا ہوا ہے. شکاری گھات میں بیٹھا ہوا ہے پرندہ شاخ پہ آتا ہی نہیں. شکاری گھات میں بیٹھا ہوا ہے پرندہ شاخ پہ آتا ہی نہیں. تو اگر ٹائم ہوتے کا اور ہے کچھ ایک شعر سنا دیجیے. ایک شعر سنا کہ صدر صاحب کو قربان کر دیں جی. نہیں ایک غزل ایک آدھ دو بند. ایک شعر. تو نہیں ہے تیری تصویر تو ہے پاس میرے. کیا بات ہے. تو نہیں ہے تیری تصویر تو ہے پاس میرے. دل تو دیوانہ ہے کاغذ سے بہل جاتا ہے. کیا بات. تیری تصویر کل سے رو رہی ہے. تیری تصویر کل سے لگتا ہو بھی میری طرح بے قرار ہے. اور ایک شعر آپ کے لیے اس کے بعد میں ہٹ جاتا ہوں کہ تیری تصویر کے نیچے ایک شعر لکھا ہے. تیری تصویر کے نیچے ایک شعر لکھا ہے کہ بے وفا سے بچنا چالاک بہت ہے. نصرت صاحب ڈاکٹر رفیع صاحب. ٹھیک ہے. بہت خوب. یہ تو جناب شیخ معین الدین فکر صاحب جو اپنے کلام سے ہمیں نواز رہے تھے. آئیے اب میں صدر محفل کے حضور اپنی درخواست پیش کر رہا ہوں بشر نواز کے شعر سے. کیا مجھ کو سمیٹ پائے کوئی. کیا مجھ کو سمیٹ پائے کوئی. کیا مجھ کو سمیٹ پائے کوئی بکھری ہوئی کائنات ہوں میں التماس کر رہا ہوں صدر مشاعرہ محترم رضا جال نبی صاحب. حاضرین ناظرین، ابھی تک مشاعرہ جو جس کامیابی کے ساتھ اس مقام تک پہنچا ہے اس میں آپ نے بہت نومت شعراء کا اور کونامش حضرات کا بہت پختہ اور پائے کا کلام سنا. اب میں آپ کو ماضی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. میرا روایتی انداز ہے. ارشاد. میں چار مصرے جو ہے پیش کرتا ہوں کیونکہ غزلوں کی محفل ہے تو اسی 4 مصروں سے شروع کرتا ہوں. تشریح پیش کر رہا ہوں کہ ذکر اس کا چھڑا اور غزل ہو گئی. کیا بات ہے. ذکر اس کا چھڑا اور غزل ہو گئی. زخم تازہ ہوا اور غزل ہو گئی. اور تینوں مصرے ایک جیسی ہے. شعر کہنے میں آسانیاں ہیں بہت. شعر کہنے میں آسانیاں ہیں بہت. خون اگلا ذرا اور غزل ہو گئی. خون اگلا ذرا اور غزل ہو گئی. اور 4 مصرے کہ پستیوں کو بلندیاں مت لکھ. پستیوں کو بلندیاں مت لکھ. ظلمتوں کو تجلیاں مت لکھ. ظلمتوں کو تجلیاں مت لکھ. اور مصلحت تھی کہ ہم نہیں الجھے. مصلحت تھی کہ ہم نہیں الجھے. اور زور آور کو ناتواں مت لکھ. زور آور کو ناتواں مت لکھ. اور 4 مصرے کہ
منزل کے نہ ملنے کا یہی ایک سبب ہے، منزل کے نہ ملنے کا یہی ایک سبب ہے، منزل کے نہ ملنے کا یہی ایک سبب ہے۔ ارے دم بھر کیا رکے وقت نے رفتار بڑھا دی، کیا بات ہے، دم بھر کیا رکے، دم بھر کیا رکے وقت وقت نے رفتار بڑھا دی، اور منزل کے نہ ملنے کا یہی ایک سبب ہے، دم بھر کیا رکے وقت نے رفتار بڑھا دی، اور میں دل کے دریچے سے اسے دیکھ رہا ہوں۔ یہ سب کا شعر ہے۔ میں دل کے دریچے سے اسے دیکھ رہا ہوں، آنگن میں میرے بھائی نے دیوار اٹھا، آنگن میں میرے بھائی نے دیوار اٹھا دی۔ اب چھوٹی بہن میں ایک دو غزلیں پیش کرتا ہوں کہ تجھ کو فرصت کہاں ہے دم بھر کی، تجھ کو فرصت کہاں ہے دم بھر کی، روایتی انداز ہے، بہت سادہ سلی زبان، کہ تجھ کو فرصت کہاں ہے دم بھر کی، خستہ حالت بھی دیکھ لے گھر کی، واہ واہ، خستہ حالت بھی دیکھ لے گھر کی، ارے اس نے اونچی اڑان بھر لی ہے، اس نے اونچی اڑان بھر لی ہے، اس نے اونچی اڑان بھر لی ہے، جان کتنی ہے اس کبوتر کی، کیا کہنے، اس نے اونچی اڑان بھر لی ہے، جان کتنی ہے اس کبوتر کی، اس کبوتر کی۔ یہ شعر غور طلب ہے کہ دست غواص خالی خالی ہے، دست غواص خالی خالی ہے، دست غواص خالی خالی ہے، سیپیاں بانجھ ہے سمندر کی، سیپیاں بانجھ ہے، بہت اچھا شعر ہے، بہت اچھا شعر ہے کہ دست غواص خالی خالی ہے، سیپیاں بانجھ ہے سمندر کی، اور زیر گل یعنی مٹی، زیر گل ان گنت پڑے ہیرے، زیر گل ان گنت پڑے ہیرے، زیر گل ان گنت پڑے ہیرے، چمکی قسمت تو ایک کنکر کی، چمکی قسمت تو ایک کنکر کی، اور خود سے گر مطمئن وہ ہوتا، خود سے گر مطمئن، خود سے گر مطمئن وہ ہوتا، خاک یوں چھانتا نہ در در کی، کیا کہنے، خاک یوں چھانتا نہ در در کی، خود سے مطمئن نہیں ہے، کیا کہنے، بہت اس کا احساس مر گیا ورنہ، اس کا احساس مر گیا، اس کا احساس مر گیا ورنہ، پگڑیاں نہ اچھالتا سر کی، پگڑیاں نہ اچھالتا، اور کون گزرا ہے پاس سے، میری غزل کا شعر ہے، کون گزرا ہے پاس سے میرے، آپ کے لیے، جی کون گزرا ہے پاس سے میرے، کون گزرا ہے پاس سے میرے، اور راہ کس نے میری معطر کی، زخم دینے والی تو نہیں ہے، نہیں معطر، راہ کس نے، کون گزرا ہے پاس سے میرے، راہ کس نے میری معطر کی، اور ڈھونڈتے ہیں نشان منزل ہم، ڈھونڈتے ہیں نشان منزل ہم، ڈھونڈتے ہیں نشان منزل ہم، یہ عنایت رضا ہے رہبر کی، یہ عنایت رضا ہے رہبر کی۔ ایک ذرا بڑی بحر میں غزل کہ جب کبھی ترک تعلق پہ نظر جاتی ہے، جب کبھی ترک تعلق پہ نظر جاتی ہے، جب کبھی ترک تعلق پہ نظر جاتی ہے، لاکھ چاہا نہ اٹھے پھر بھی نظر جاتی ہے، واہ، لاکھ چاہا نہ اٹھے پھر بھی نظر پھر بھی ادھر جاتی ہے، اور رات صبح نو کتنے مسائل کو لیے آئے گی، صبح نو کتنے مسائل کو لیے آئے گی، رات ایسے ہی خیالوں میں گزر جاتی ہے، کیا کہنے، ایسے ہی خیالوں میں گزر جاتی ہے۔ یہ آج کے حالات کا شعر صاحب کہ صبر کی خوبی نہیں، بھائی صاحب صبر کی خوبی نہیں، صبر کا یارہ بھی نہیں، ضبط کا یارہ بھی نہیں، ضبط کا یارہ بھی نہیں، صبر کی خوبی نہیں، ضبط کا یارہ بھی نہیں، کیسی بستی ہے جو لمحوں میں بفر جاتی ہے، کیسی بستی ہے جو لمحوں میں بفر جاتی ہے۔ اور یہ شعر ملاحظہ کیجیے کہ چیخ کا رنگ نہ خوشبو نہ کوئی ہے سایہ، چیخ کا رنگ نہ خوشبو نہ کوئی ہے سایہ، اور یہ تو ٹکرا کے سماعت سے بکھر جاتی ہے، یہ تو ٹکرا کے سماعت سے بکھر جاتی ہے، بہت اچھا شعر ہے۔ یہ شعر بھی اچھا ہے کہ پیش تقدیر کا ہے، پیش تقدیر کا ہے،
یہ نہیں زلف جانا، پیش تقدیر کا ہے یہ نہیں زلف جانا، اور زلف جانا تو الجھ کے بھی سمجھ جاتی ہے، زلف جانا تو الجھ کے بھی سمجھ جاتی ہے، کیا پیش تقدیر کا ہے یہ نہیں زلف جانا۔ آپ کو کیوں پسند آ رہا ہے اتنا؟ انہوں بھی زلفوں کے اسیر ہیں۔ پیش تقدیر کا ہے یہ نہیں زلف جانا، اور زلف جانا تو الجھ کے بھی سمجھ جاتی ہے۔ اور یہ اس شعر پر جو ہے میں آپ تمام سے داد کی توقع چاہوں گا کہ اپنے چہرے پہ عبارت کو ابھرنے مت دو، اپنے چہرے پہ عبارت کو ابھرنے مت دو، اور دور تک دل کی تباہی کی خبر جاتی ہے، دور تک دل کی تباہی کی خبر جاتی ہے۔ اپنے چہرے پہ عبارت کو ابھرنے مت دو، دور تک دل کی تباہی کی خبر جاتی ہے۔ اور مقطع پہ آ رہا ہوں کہ ہم نے کشتی تو سمندر میں اتاری ہے رضا، ہم نے کشتی تو سمندر میں اتاری ہے رضا، اور کیا پتا موج بلا لے کے کدھر جاتی ہے، کیا پتا موج بلا لے اور جب کبھی ترک تعلق پہ نظر جاتی ہے، لاکھ چاہا نہ اٹھے پھر بھی ادھر جاتی ہے۔ تو چھوٹی بہن میں کہ فاصلے بے سبب ہم بڑھاتے رہے، فاصلے بے سبب فاصلے بے سبب ہم بڑھاتے رہے، وہ ہمیں ہم انہیں آزماتے رہے، فاصلے بے سبب ہم بڑھاتے رہے، وہ ہمیں ہم انہیں آزماتے رہے، اور ہم تو سونا ہے تب تب کے کندن بنے، ہم تو سونا ہے تب تب کے کندن بنے، وہ ہمیں جس قدر آزماتے رہے۔ یہ خمار بارہ بنگی کا مصرع ہے، نہیں مصرع ہے، وہ ہمیں جس قدر آزماتے رہے۔ اور یہ شعر بھی توجہ طلب ہے کہ تم نے گلشن اجاڑے مگر ایک ہم، تم نے گلشن اجاڑے مگر ایک ہم، پتھروں پہ بھی سبزہ اگاتے رہے، پتھروں پہ بھی سبزہ اگاتے رہے۔ اور ضبط غم، یہ شعر بھی اچھا شعر ہے، اگرچہ روایتی انداز جھلک رہا ہے اس میں زیادہ۔ ضبط غم کا سلیقہ ہمیں آ گیا، ضبط غم کا سلیقہ ہمیں آ گیا، ہم سرے انجمن مسکراتے رہے، ہم سرے انجمن مسکراتے رہے، اور جب بلندی نے پھینکا زمین پر انہیں، بلندی نے پھینکا زمین پر انہیں، مدتوں وہ قدم پھر جماتے رہے، مدتوں پھر قدم وہ جماتے رہے۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب کی نظر کر رہا ہوں کہ وہ بھی ماضی کا نقشہ دکھاتا رہا، وہ بھی ماضی کا نقشہ دکھاتا رہا، وہ بھی ماضی کا نقشہ دکھاتا رہا، آپ کے لیے بھی ہے، وہ بھی ماضی کا نقشہ دکھاتا رہا، ہم بھی کاغذ کی کشتی بہاتے رہے، وہ بھی ماضی دکھاتا رہا، ہم بھی کاغذ کی کشتی بہاتے رہے۔ اور یہ شعر باقی سنجیدہ ہے، اور میری نظر میں معیاری ہے، آپ کی نظر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہ حسرتوں کے پرندے رضا عمر بھر، حسرتوں کے پرندے رضا عمر بھر، حسرتوں کے پرندے رضا عمر بھر، شاخ امید پر چہچہاتے رہے، شاخ امید پر چہچہاتے رہے، اور حسرتوں کے پرندے رضا عمر بھر، شاخ امید پر چہچہاتے رہے، اور فاصلے بے سبب ہم بڑھاتے رہے۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، آج کی یہ محفل تمام کرنے سے پہلے صدر محترم سے اجازت لے لوں، اور تمام شورائے کرام جنہوں نے ہماری دعوت پر یہاں لبیک کہا، ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور صدر محترم کی اجازت سے اس مشاعرے کا اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ شکریہ۔